یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ ایلیا کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں، جل سے اچانک ایک آواز آئی اور اس نے اپنا خدشہ بنا کسی لگی لپٹی کے مومن پہ ظاہر کر دیا۔ مطلب؟ مومن نے بے ساختہ کار کو سائڈ پر روکا، ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھے اور نظریں ایلیا پر۔ جس نے مومن کی طرف دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں تو پلکوں پہ جمع شدہ پانی گالوں پہ بہہ آیا۔ تائی شہناز نے اپنے بچڑے کو صرف اس لیے پورا دن بھوکا پیاسا رکھا کیونکہ رسی توڑوا کر اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کر دی تھی۔ جو لوگ بے زبان جانور کے ساتھ ایسا سلوک کریں وہ رونے لگی اور مومن نے اپنا ہاتھ بے ساختہ اس کے بالوں پہ پھیرا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، سرکش جانوروں کو قابو میں لانے کے لیے کئی ٹوٹکے آزمانے پڑتے ہیں۔ وہ جانتا تھا ایلیا کا دل بہت نرم ہے۔ اسے اپنی پہلی شادی کا واقعہ یاد آ گیا جب ایلیا نے جوتوں کے ڈبے میں بلی کے بچے ڈال دیے تھے۔ اچھا اور کیا باتیں ہوئیں؟ وسیلہ کے متعلق کچھ کہا؟ مومن تمام وقت مردانے میں بیٹھا رہا تھا اور وہاں بھی ملازم اور منشی ٹائپ لوگ تھے۔ اندر کے حصے میں اسے بلایا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ وسیلہ کا ماموں ذات تھا اور ان کے نزدیک حویلی والوں کا سگا نہیں لگتا تھا۔ مومن نے بھی ایلیا کو ساتھ لانے پر دل میں شکر ادا کیا۔ وہ یقیناً تنگ نظر قسم کے لوگ تھے۔ بس یوں ہی معمول کی باتیں۔ پھر دادی سے ملنا ہوا، وہ بھی یہاں خوش نہیں لگتی۔ لگتا ہے سارا دن اپنے کمرے میں اکیلی پڑی رہتی ہیں۔ تم دادی سے کہتی نا کہ ہمارے ساتھ چلیں؟ جی کہا تھا، اور وہ تو فوراً تیار بھی ہو گئی تھیں۔ بہت خوش ہوئی میری بات سن کر، لیکن تائی نے کہا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ ارحم بھی یہاں نہیں ہے، میں کبھی اکیلی نہیں رہی۔ اس بات پر دادی چپ ہو گئیں۔ مینگورا آ گیا تھا۔ مومن نے گاڑی کو بازار میں ایک سائڈ پر پارک کیا۔ چاہو تو اپنے اور بچوں کے لیے شاپنگ کر لو یہاں سے۔ شاپنگ؟ ایلیا نے تعجب سے دیکھا۔ کیا لوں؟ موسم اتنا تبدیل ہوا ہے، بچوں کے لیے ہلکے کپڑے خرید سکتی ہو، اپنے لیے بھی لے لو۔ بچوں کے تو لینے ہیں، کچھ تو چھوٹے ہو گئے ہیں اور کچھ بہت گرم تھے، وہ میں نے رکھ دیے ہیں۔ وہ جیسے ساش سوچنے لگی، اور مجھے تو بالکل نہیں چاہیے۔ تحریم اور وسیلہ کے سبھی کپڑے میں نے اور فیروزہ نے بانٹ لیے تھے، بہت زیادہ ہیں میرے پاس۔ لیکن وہ آپ کے کپڑے لینے ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر مومن کو دیکھا تو اس نے حیرت سے ایلیا کو دیکھا۔ میرے کپڑے؟ جی، وہ آپ کی وارڈروب میں زیادہ تر پینٹ شرٹس لگی ہیں، اور ابھی تو گرما آ رہا ہے، آپ کے پاس قمیص شلوار ہونے چاہیے۔ آفس میں بھی یہی پہنا کریں۔ میں تو کہتی ہوں ساتھ واسکٹ بھی ہو۔ وہ روانی سے بولتے آخر میں بالکل دھیمی پڑ گئی۔ زندگی بہت کٹن ہے سویٹ ہارٹ۔ بیجا نرمی خود اپنے ہاتھوں اپنا قتل کروانے کے مترادف ہے، اس لیے سخت بننا سیکھیں۔ کسی بے رحم کے سچے وار دل میں تیر سا پیوست کر رہے تھے۔ وسیلہ نے سختی سے آنکھیں میچیں تو پلکوں پہ جمع شدہ پانی گردن تک اتر گیا۔ وہ گھنٹوں بیت گئے تھے ایک ہی حالت میں آلتی پالتی مارے سامنے فرش کے ٹائل کو گھور رہی تھی۔ آگے بھی جانے کتنا مزید وقت گزر سکتا تھا۔ اس کی زندگی کو تو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا، اور اس کی سوچیں جیسے ایک نقطے میں سمٹ گئی تھیں۔ پچھلے دنوں اس نے مسرت کو دھکا دے کر گراتے تہ خانے سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ اسے لگا اپنے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر تو کرنی ہی پڑے گی، اور مسرت پر حملہ اسی سوچ کا نتیجہ تھا۔ لیکن اس ہٹی کٹی مضبوط عورت پر وسیلہ کا داؤ نہیں چل پایا۔ مسرت نے اسے دوپٹے سے باندھ دیا اور شہناز تائی کو بلا لائی۔ بھاگنے کا سن کر اس پر غصے کا بھوت سوار ہو گیا۔ بندھی ہوئی وسیلہ کو اس رات چمڑے کی بیلٹ اور چھڑیوں سے مارا گیا۔ وہ چلا چلا کر اسے اس کی اوقات یاد دلا رہی تھیں۔ اسے اس رات یوں ہی بندھا رکھا گیا تھا۔ اگلے روز اس کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ شام ہونے تک وہ نڈھال ہو کر بھوکی پیاسی وہاں بیٹھی رہی۔ جھلی اس دوران کئی بار اس کے نزدیک آئی، اور معلوم نہیں اس کے دل میں کیا سمائی کہ شام کو اس نے وسیلہ کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ وہ بے دم ہو کر گری تو نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ رات کو مسرت کھانا دینے آئی تو ساس شہناز تائی بھی تھیں، اور انہوں نے آتے ہی اسے اطلاع دی کہ آج اس کی بہن اور بہنوئی آئے تھے۔ وسیلہ کچھ دیر تک خالی خالی نظروں سے تائی کو دیکھتی رہی۔ بہن سن کر کیسا لگا وہ بہت دیر تک سمجھ ہی نہیں پائی۔ بڑی دیر بعد آنکھ سے آنسو لڑکا اور اس نے سر اٹھا کر تائی کو دیکھا۔ مجھے اپنی بہن سے ملنا ہے۔ بہن سے ملنا ہے؟ وہ اس کے نزدیک آئیں۔ ایسے کیسے؟ وہ پہلے تو ہنسی، پھر اس کے بال ہاتھوں میں پکڑ کر اس کا سر اٹھایا تو آنکھوں میں وحشت نظر آتی تھی۔ ایسے کیسے وسیلہ بیگم؟ پہلے اس حال تک تو پہنچو۔ شہناز نے ابرو سے گلناز کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی تو سفر بہت لمبا ہے، مجھے میری امی سے ملنا ہے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ آپ کو اللہ کا واسطہ مجھ پر رحم کھائیں، جیسے تمہاری ماں نے اس پر رحم کھایا تھا۔ وہ چلا اٹھیں۔ کیا کیا ہے میری ماں نے؟ تو خود بہت دکھی ہیں۔ ہاں، یہ بھی میری بد دعا لگی ہے اسے۔ ایک ایک کر کے اسے سبھی بیٹیوں کا درد دیکھنا ہوگا۔ بے قصور کو بد دعا نہیں لگتی۔
وسیلہ نے چپتی نظروں سے تائی کو دیکھا. بے قصور ہو تب نہ. شہناز چیخی. یہ بھی میری ہی ہائے تھی جو ایک کے بعد ایک اللہ اسے بیٹیاں دیتا گیا. بیٹے سے زندگی بھر محروم ہی رہی اور آگے بھی درد ہی جھیلے گی جب تک میری بہن کا یہ حال ہے. بس کریں تائی, آپ بہت پچھتائیں گی ایک دن. یاد رکھیے آپ بہت پچھتائیں گی. وہ پیچھے چلاتی رہ گئی اور شہناز سیڑھیاں چڑھتے باہر نکل گئی. ایک بار پھر اس پر تہخانے کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا. وہ اس وقت آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب چھوٹے کمرے سے ریبا کے رونے کی آواز آئی. اس کا ہاتھ برش کرتے کچھ دیر کے لیے رکا, پھر یہ سوچ کر کہ ایلیا جاگ جائے گی اپنے کاموں میں لگا رہا. لیکن کچھ دیر بعد پھر ریبا کے رونے کی آواز سنائی دی. وہ اس وقت لیپ ٹاپ اٹھائے کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ بس اچانک ایک خیال آیا تو تیز قدموں سے کمرے میں آیا. اور اس کا خیال واقعی ٹھیک تھا. ایلیا اپنے پلنگ پر بے سدھ سو رہی تھی. ریبا کے رونے پر بھی اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی. مومن نے آگے بڑھ کر جلدی سے ریبا کو بازوؤں پہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل کر اسے امی کے حوالے کر آیا. یہ خیال اسے اچانک ہی آیا تھا کہ رات وقفے وقفے سے آبی کے رونے کی آوازیں اسے سنائی دیتی رہی تھیں. شاید اس کے پیٹ میں پھر درد تھا. مومن نے سوتی جاگتی کیفیت میں بہت بار ارادہ کیا کہ جا کر دیکھ آئے, لیکن نیند اتنی غالب تھی کہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اور اب ایلیا کے بے خبر سونے پر احساس ہوا کہ رات یقیناً وہ آبی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہی تھی اور ریبا کے رونے پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایلیا بے آرام ہو. ریبا کو امی کے حوالے کر کے وہ واپس اپنے کمرے میں آیا. جیبیں ٹٹول کر ہر چیز کی تسلی کی. اب بس آفس کے لیے نکلنے کا ارادہ تھا. تبھی اچانک ایلیا بوکھلا کر اپنے کمرے سے نکلی. ریبا, ریبا. وہ بدحواسی باہر نکل رہی تھی. نیند بھی جیسے پوری نہیں کھلی تھی. پریشانی اور نیم جاگی حالت میں سر کو تھاما. مومن نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے سنبھالا. ایزی ایلیا, ایک منٹ. وہ اسے کرسی پر بٹھانے میں کامیاب ہو گیا. ریبا ٹھیک ہے, امی کے پاس ہے. اوہ, اس نے سر کو ہاتھوں پہ گرایا. بتا تو دیتے, میں مارے پریشانی کے بے ہوش ہونے والی تھی. بجائے بے ہوش ہونے کے اب تم ان کے غائب ہونے کی عادت بنانا شروع کر دو. ان کو ویسے بھی پہیے لگ چکے ہیں, کسی دن خود بھی نکل جائیں گے. مومن کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ آئی. آبی اور ریبا آج کل سارا دن واکر میں دوڑتے دکھائی دیتے اور کرالنگ کرتے کئی بار کمرے سے باہر نکل چکے تھے. جی ہاں, کل آبی کارٹ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا. کارٹ پورا ایک سائڈ کو الٹ گیا. وہ تو شکر ہے نیچے قالین پر کشن رکھے تھے جو اس کو چوٹ نہیں لگی. ایلیا اب مکمل جاگ چکی تھی. بال سمیٹ کر جوڑا لپیٹا اور دوپٹہ سر پر اوڑھ لیا. اوہو, مومن نے ہونٹ سکیڑے. مطلب اب کارٹ میں رکھنا زیادہ خطرناک ہے. رات کو تو اور زیادہ دھیان رکھنا ہوگا. جی, مجھے بھی اسی بات کی فکر ہے. پہلے مامی رہتی تھی ساتھ, اب تو. وہ چپ ہو گئی. ہاں نا, سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا پہلے, اب ہم زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں. مومن کا اپنا موڈ آف ہو گیا. نہیں دینے تھے نا ایسے الٹے مشورے. امی کو اچانک ہماری پرائیویسی کا احساس ہو گیا ہے. میرا مشورہ تھوڑی تھا. وہ بھی چڑھ گئی. مامی کی صلاح تھی, مجھے تو مجبوراً ماننا پڑی. میں بھی پہلے والے حالات میں زیادہ خوش تھی. ہاں, لیکن سوچنے کا موقع تو تم نے بھی نہیں دیا. جھٹ سے ہاں کہہ دی. پہلے بندہ ہر معاملے کی اونچ نیچ پہ غور کرتا ہے. وہ آفس جانا بھول کر بحث پہ اتر آیا. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ مامی ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گی. وہ سخت پشیمان لگ رہی تھی. ہاں, اور دوہری مشکل یہ ہے کہ اب ہم ان کا ساتھ مانگ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں مانگ سکتے؟ وہ چاہیں تو اب بھی میرے پاس واپس آ سکتی ہیں. تمہیں کچھ عقل ہوتی تو تمہارے یہ فیصلے ہوتے. اس نے گھور کر دیکھتے لیپ ٹاپ اٹھایا. امی سے کچھ مت کہنا. آگے سے انہوں نے ایسے ایسے سوال کرنے ہیں کہ تمہارے بچے کچھ ہوش بھی اڑ جائیں گے. آخر میں وہ استہزائیہ ہنسا اور ایلیا نے ہونٹ سکوڑ کر اس کی پیٹھ کو دیکھا. کبھی کوئی اچھی تصویر نہیں دکھائیں گے, بس الٹا بولنا آتا ہے. وہ اسے اگنور کر کے صوفے سے کپڑے اٹھانے لگی. آج کچھ کرتے ہیں اس معاملے کا. آخر میری اولاد ہیں. وہ اونچی آواز میں سناتے باہر روانہ ہو گیا اور اس نے ہنکارا بھرا. ہاں, جیسے میرے تو کچھ نہیں لگتے. آج ایلیا ملی تھی بازار میں. رمشا نے کھانا سامنے رکھتے عام انداز میں مطلع کیا. منصب نے چونک کر دیکھا. ایلیا کا نام وہ پہلے بھول جایا کرتا تھا, لیکن اب سب یاد تھا. آنکھوں میں مزید کچھ جاننے کا سوال تھا. رمشا وہیں سامنے بیٹھ گئی. میں نے رابطہ نہ رکھنے پر بہت معذرت کی, اپنی مجبوری بتائی. اور وہ کچھ دیر رکی اور وسیلہ کا پوچھا. منصب کا ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھ سکا. بہت اداس تھی. کہتی ہے وسیلہ آپ ہی کی صورت تک کو ترس گئے ہیں. جس دن سے بیاہ ہوا ہے وہ واپس نہیں لوٹیں. اب تک؟ منصب از حد حیران ہوا. اس کی شادی کی تاریخ تو دل پہ لکھی تھی. 2 ماہ بعد بھی؟ مجھے بھی بہت عجیب لگا سن کر. بتا رہی تھی اس کا شوہر اسے اگلے ہی روز چترال لے گیا تھا اور وہاں سے ابھی تک واپسی نہیں ہوئی. چترال؟ لیکن کیوں؟
منصب کو سوال کے دوران ہی کچھ یاد آیا۔ ارحم خان نے شاید وہاں کوئی کام شروع کیا ہے۔ کام؟ منصب کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ یہ تو سردار ہیں اپنے علاقے کے، زمینوں کی کمائی ہے، کام کیا کرنا ہے؟ معلوم نہیں، ایلیا تو یہی بتا رہی تھی۔ اور ایلیا کی بھی شادی ہو گئی ہے نا؟ بلکہ بتا رہی تھی وسیلہ اور اس کی شادی ایک ہی دن ہوئی تھی۔ رمشا نے مزید بتایا۔ اچھا، وہ تو بہت کم عمر نہیں تھی؟ مجھے تو کچھ، ہاں 18-19 کی ہے شاید۔ اور جانتے ہو اس کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ وہ بغور سن رہا تھا۔ اس کے کزن مومن سے، تحریم کا شوہر، مطلب بہنوئی۔ اوہ، مومن؟ منصب کو اس بات پر بھی سخت تعجب ہوا۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ عمر کا فرق ویسے اپنی جگہ، لیکن بندہ وہ بہت نائس ہے۔ کاش ارحم خان کے بارے میں بھی ہم یہ کہہ سکتے۔ کسی کے بارے میں ہم کون ہیں کچھ کہنے والے؟ ہاں، بس ہماری تو دعائیں ہیں، بہت ساری۔ وہ بھی ایک ٹھنڈی آہ بڑھتے وہاں سے اٹھ گئی، اور منصب نے اس کے کچن میں داخل ہونے کا انتظار کیا۔ جو ہی پانی کا شور اور برتنوں کی آواز سنائی دی، اس نے ایک نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا۔ ارے منصب، واہ، آج تو صاحب لوگوں کا فون آ گیا۔ راشد نے شوخی سے آغاز لیا۔ بکواس مت کرو، تمہارا نمبر تو جب بھی ملاؤ دوسری لائن پر بزی آتا ہے۔ بس یار، آج کل بارگین کا سارا کام سمجھو فون پر ہی نمٹ رہا ہے۔ مارکیٹ کی دکان جب سے چھوٹی ہے، بائک ساری گھر پر ہی ہوتی ہیں۔ کہیں اور کوشش کرو دکان کی۔ ہاں، بس اسی کام میں لگا ہوں۔ بابا کے کچھ پلاٹس ہیں، ان کو بیچ کر وہ سٹی میں میرے لیے ذاتی شاپ خریدنا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت اچھی سوچ ہے۔ کوئی زبردست سی لوکیشن مل جائے تو تمہارے کام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ بس یار دعا کرو۔ اور تم سناؤ، وہیں میاں دم میں؟ ہاں، ابھی تو ادھر ہی ہوں۔ تم سے ایک انفارمیشن لینی تھی، لیکن اپنے تک ہی رکھنا۔ حکم کرو ایس پی صاحب، اور یہ رازداری کی نصیحت مجھے نہ کیا کرو۔ تم جانتے ہو میں کہیں بات نکالنے کا عادی نہیں ہوں۔ جانتا ہوں۔ منصب کو اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ تھا۔ دراصل مجھے ارحم خان کے متعلق پوچھنا تھا۔ سنا ہے شادی ہو گئی اور آج کل چترال میں ہوتا ہے۔ ہاں، سنا تو یہی ہے۔ شروع میں کچھ دن ڈیرے پر جانا ہوا، سوچا دھوم دھام سے ولیمہ ہوگا تو ہمیں بھی دعوت ملے گی، لیکن وہ تو دلہن رخصت کروا کے لایا اور بس غائب۔ دوبارہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اور مجھے تو یاد پڑتا ہے اس نے کسی چترالی لڑکی کے قصے سنائے تھے تم دوستوں کو۔ ہاں بالکل، یاد نہیں؟ ایک بار سب کے بیچ ذکر چھڑا تھا اور اس کے دوست افسر نے بتایا تھا کہ بہت جلد چترالی کافرستانی بھابھی آنے والی ہیں۔ تو پھر وہ ملی اس کو؟ نہیں یار، شادی تو سنا ہے اپنی چچا زاد سے کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اپنی چچا زاد کو چترال کیوں لے کر گیا ہے؟ اور آخر چترال ہی کیوں؟ منصب کے ماتھے پر سوچوں کا جال بنا تھا۔ ہاں یار، راشد نے بھی جیسے اب سوچا، بات تو عجیب ہے۔ اگر اس کی محبت کا تعلق چترال سے تھا اور وہاں اس کی شادی بھی نہیں ہو سکی، تو وہ اپنی بیوی کو وہاں کیوں لے گیا؟ کچھ پتہ کر کے بتا سکتے ہو؟ سب خیریت ہے نا؟ ہاں، بس ایک معاملے میں ارحم خان کی ایکٹیویٹیز جاننا بہت ضروری ہیں۔ تو میرا یہ کام چند دنوں کے اندر کر دو گے؟ اوکے باس، سمجھو ہو گیا۔ میں تمہیں 2-1 روز میں بتاتا ہوں۔ اوکے۔ منصب نے کال آف کر دی۔ دونوں لفظ سختی سے باہم بھینچے۔ وہ سخت مضطرب دکھائی دیتا تھا۔ 2 ماہ ہو گئے تھے وسیلہ میکے واپس نہ آئی تھی، اور یہ کوئی اگنور کرنے والی بات ہرگز نہ تھی۔ نہ جانے اس کے گھر والے لاپرواہی کیوں برت رہے تھے۔ شاید ہر کوئی اس کے انداز میں نہ سوچتا تھا۔ اسے اچانک کچھ بڑی شدت سے وسیلہ کی فکر لاحق ہوئی تھی، اور دل نہ جانے کیوں عجیب وہموں میں پڑ رہا تھا۔ سب خیریت ہو، بس یہی فکر ستائی جا رہی تھی۔ مومن اس وقت آفس میں تھا جب امی نے کال کر کے بتایا کہ کرایہ دار پہنچ گئے ہیں اور ان کا سامان آف لوڈ ہو رہا ہے۔ چابی دے دی تھی ان کو۔ مومن نے ساتھ ساتھ اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ہاں، کامران نام بتایا تھا اس نے؟ جی، بھائی ہے میرے کلیگ رضوان کا۔ انہوں نے ہی لیا ہے ہمارا مکان۔ اور ہاں، میں بھی نکل رہا ہوں گھر کے لیے۔ ہاں اچھا ہے، آ جاؤ۔ تمہارے بابا تمہارا پوچھ رہے تھے، وہ چاہتے ہیں تم یہیں رہو ان کی شفٹنگ کے وقت۔ نظرت بھی مصروف لگ رہی تھیں۔ جی بس آیا سمجھیں۔ اس نے کال آف کر کے ضروری چیزیں اٹھائیں اور سر سے اجازت لے کر گھر کے لیے نکل پڑا، لیکن ذہن کچھ دوسری ملی جلی سوچوں میں مگن رہا تو اسے گھر نزدیک آنے پر خیال آیا کہ وہ لوگ آج مہمان ہیں۔ ان کے دوپہر کے کھانے کا بندوبست انہیں کو کرنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ ہوٹلز وغیرہ کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ بے خیالی میں گھر ہی پہنچ گیا تھا۔ کار اندر لا کر امی کی طرف آیا تاکہ انہیں بتا سکے کہ وہ مہمانوں کے لیے باہر سے کچھ لے آئے گا۔ باہر سے کیوں بیٹا؟ ہم نے انہیں کھانے کا کہہ بھی دیا ہے۔ اچھا، وہ حیرت سے رکا۔ گھر پر ہی؟ جانتا تھا امی کوکنگ کے معاملے میں نہایت سست تھیں۔ پچھلے سال اس کے کچھ دوست بارش کی وجہ سے میادم میں پھنس گئے تو اس کے ہاں آ ٹھہرے تھے، اور اسے تیز طوفانی بارش میں ہوٹل سے کھانا لانا پڑا تھا۔ امی اور تحریم تو ہلنے تک کو تیار نہ تھیں۔
ایلیا نے پلاؤ اور کھیر بنا لی ہے۔ اچھا، اسے سن کر تسلی نہیں ہوئی۔ مقدار میں کافی تو ہوگی نا، تم خود جا کر دیکھ لو، میں تو کچن میں نہیں گئی، تب سے ریبا اور آبی کو لیے بیٹھی ہوں۔ وہ سر ہلاتے کچن میں آ گیا۔ ایلیا مصروف انداز میں یہاں وہاں دوڑ رہی تھی۔ کچھ بنایا ہے؟ وہ سرسری یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ جی، آپ آ گئے تو یہ... اس نے ایک ٹفن اور ہاٹ پاٹ اٹھا کر اوپر رکھے۔ آپ ہی دے آئیں ان کو۔ کیا ہے اس میں؟ ایک منٹ۔ اس نے کھولنا شروع کیا۔ بڑے سے ہاٹ پاٹ میں پلاؤ تھا، ٹفن میں بالترتیب چٹنی، سلاد اور کھیر۔ سالن روٹی بنانے کا ٹائم نہیں تھا، پتہ نہیں ان کو پلاؤ پسند بھی ہے یا... ارے بہت ہے، اس کے لیے یہ اہتمام بھی دعوت سے کم نہیں تھا۔ بہت زیادہ ہے، تھینکس۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اور اس مرتبہ انا بھی آڑے نہیں آئی۔ دوست کی فیملی کے سامنے لاج رہ گئی تھی۔ وہ دلی طور پر خوش ہوا تھا، بلکہ آج کل تو روز کے حساب سے اسے کسی نہ کسی حیرت کا سامنا تھا۔ اس کی پسند ایلیا سے بہت ملتی تھی۔ پہلی حیرت اسے کمرے کی سیٹنگ دیکھ کر ہوئی تھی، تب وہ اسے تکا سمجھ کر اگنور کر گیا تھا۔ لیکن پھر تھانہ جاتے ہوئے ایلیا جب گھر کا پکا کھانا ساتھ لے گئی تو وہ دلی طور پر مشکور ہوا تھا، کیونکہ اسے بھی ہوٹلنگ سے شیر تھی۔ اور اسی روز ہی واپسی پر جب ایلیا نے اس کے لیے شلوار قمیض لینے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بالکل ہی چپ ہو گیا تھا۔ اسے ذاتی طور پر شلوار قمیض بہت پسند تھے، لیکن وہ آفس میں تحریم کی پسند کے پینٹ شرٹس پہننے لگا تھا، کیونکہ وہ اسے ایسے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ ایلیا نے نہ صرف شلوار قمیض کو اس کے لیے پسند کیا، بلکہ کلرز بھی سبھی اس کی چوائس کے تھے، اور آفس کے لیے 7 واسکٹ خرید کر تو جیسے اس کے دل کی آواز سن لی تھی۔ یہاں سب ایسا ہی لباس زیب تن کرتے تھے، اور اسے باقیوں کے انداز میں رہنا پسند تھا۔ لیکن اب وارڈروب بھی پینٹ شرٹ سے بھری ہوئی تھیں تو وہ کیا کرتا؟ خود پر اسپیشل خرچے کرنا تو کبھی اس کی ترجیح رہا ہی نہیں تھا۔ بابا کے بعد جب سے گھر کی سبھی ذمہ داریاں اس پر آن پڑی تھیں، اپنا نمبر تو ترجیحات میں بالکل آخری رہ گیا تھا۔ پھر مردوں کی روٹین کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے لتے کا خیال بھی بیویوں کو رکھنا پڑتا ہے، اور تحریم پہ چلے جانے کے بعد اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر گھر والا مرد بن چکا ہے۔ ایک عدد بیوی صاحبہ تھیں جو محسوس کرنے لگی تھی کہ اس کے شوہر کے پاس کیا کیا ایسا ہونا چاہیے جو نہیں ہے، اور جسے پورا بھی خود اسی نے کرنا ہے۔ اور آج اس نے سگھڑ عورتوں کی طرح جھٹپٹ سب بنا لیا تھا، اور یہ مومن کی دلی آرزو ہوا کرتی کہ گھر کی عورتیں کچن کے معاملے میں خصوصاً بہت سلیقہ شعور ہونی چاہیے۔ اس نے بہت عرصہ ایلیا کو بلا وجہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا، جبکہ یہ صرف اس کے اندازوں کی غلطی تھی۔ اب سمجھ آ رہا تھا تو اندر کہیں خوشی بھی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن یہ اتنے اندر تھی کہ ابھی خود اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔ ابھی تو 2-2.5 ماہ گزرنے پر صرف اتنا ہی لگا کہ ایلیا نے گھر کے فرد کی حیثیت سے نہ صرف اپنی جگہ بنا لی تھی، بلکہ تحریم کی نسبت کہیں زیادہ خوبی سے بنائی تھی۔ اور یہ احساس بھی ایلیا کے قریب رہنے پر ہوا کہ عادتاً وہ تحریم کے بجائے وسیلہ جیسی تھی، اور وسیلہ کی اچھی عادات کا تو وہ بچپن سے قائل اور معترف تھا۔ لیکن ان سارے مثبت پہلوؤں کا رزلٹ تو فی الحال بس یہی نکلا تھا کہ ایلیا کو اب ڈانٹ کم سے کم پڑتی تھی۔ اب اس سے زیادہ بہتری کی گنجائش تک کم از کم مومن جیسے مزاج والے بندے کا دماغ پہنچ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ بڑی دیر سے کیلنڈر کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ راشد کو کال کیے بہت دن ہو گئے تھے، اور اس نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ منصب نے فوراً ہی موبائل اٹھایا۔ ارے یار منصب، ابھی تمہیں کو یاد کر رہا تھا۔ راشد نے سر کھجایا۔ میرا کام نہیں کیا ہوگا نا، اسی لیے یاد ستا رہی تھی۔ منصب نے اس کے لہجے سے ہی سمجھ لیا، کیونکہ انداز معذرت خواہانہ تھا۔ نہیں یار، سچی تمہارا کام ذمہ لگایا ہوا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کی سسرال بھی چترال سے ہے۔ ابھی وہاں سے کوئی جواب تو نہیں آیا، لیکن یار دوستوں سے یہی پتہ چلا کہ ارحم چترال میں کام کاج کوئی نہیں کر رہا، بلکہ کسی کے ہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ اچھا، اتنے عرصے سے؟ منصب کو حیرت ہوئی۔ ہاں، کہہ تو یہی رہے تھے کہ گھومتا پھرتا رہتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ تو دوستوں سے پوچھا نہیں کہ واپسی کب ہے؟ ہاں پوچھا تھا، کہنے لگا میں تو خود آنا چاہتا ہوں، بس کچھ مجبوری ہے۔ تم مجھے باقی کی تفصیل ہی پتہ کر کے بتاؤ۔ اوکے انشاءاللہ۔ راشد نے اجازت لی، اور منصب اپنی کرسی پر جھولتے بہت دیر تک یہی سوچے گیا کہ اگر ارحم خان وہاں کوئی کام کاج نہیں کر رہا تو پھر وہ مجبوری کیا ہے جس نے ارحم خان کو حویلی سے اور وسیلہ کو اس کے گھر والوں سے دور کر رکھا ہے۔ اس نے کچھ دیر تک اس سارے معاملے کو گہرائی سے سوچنے کی کوشش کی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہیں لگا، تو موبائل اٹھا کر میمونہ کو کال ملا دی اور اسے چند دنوں کے اندر اندر دادی سے ملنے کی ہدایت کی۔ دادی سے وسیلہ کے متعلق تفصیل سے پوچھنا، اور یہ میں کسی خاص وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری بات کو سیریس لینا۔ اس نے بنا لگی لپٹی بہن کو سمجھایا تاکہ وہ اسے بھائی کی جذباتیت نہ سمجھے۔ میمونہ نے بھی بات کو اسی سنجیدگی سے سنتے جلد دادی کے پاس جانے کا وعدہ کیا۔ وقت جانے کتنا آگے نکل گیا تھا۔ وسیلہ کے ڈر اب وحشت میں تبدیل ہو چکے تھے۔
4 دیواروں کے بیچ ایک ذہنی معذور کے ساتھ وقت گزارنا بجائے خود ایک اذیت تھی، اور یہ اذیت اسے جان بوجھ کر سزا کے طور پر دی جا رہی تھی۔ شروع کا کچھ عرصہ صرف اور صرف ڈر میں گزرا تھا، تہہ خانے کا ڈر، پگلی کا ڈر، اچانک آ پڑنے والی انتقامی کارروائی کا ڈر۔ پھر وہ دوسری سوچ، یہاں سے پیچھا چھڑوانے کی، اس قید سے نکلنے کی۔ وہ 2 مرتبہ نکلنے کی کوشش کر چکی تھی اور دونوں مرتبہ ہی ناکام ہوئی تھی، اور اب اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ خود اپنی سوچوں کے آگے بھی وہ ہار چکی تھی۔ سوچے کہتی، وسیلہ کیا تم اپنے لیے کچھ کر سکتی ہو؟ اور اب اس کے حوصلے کہتے نہیں، یہاں کوئی اس کا پرسانے حال نہیں۔ جانے اس کے گھر والے بھی کیوں اس کی خبر نہیں لیتے تھے۔ شروع میں اسے پورا یقین تھا کہ تائی کا یہ منصوبہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے گھر والے اس سے بے خبر رہیں؟ لیکن پھر اسی تائی نے جس طرح بلیک میل کر کے اس کی امی سے بات کروائی، وہ انتہا کی مجبور ہوئی تھی۔ اور اب تو جب بھی تائی فون لے کر اس کے پاس آتی، وہ نہایت سلیقے سے امی کے سامنے کوئی نہ کوئی بات بنا دیتی۔ ماں کا لہجہ بتاتا کہ اس کے اندر کتنے وسوسے ہیں۔ وہ بھی اس کی جدائی سے بہت افسردہ تھیں۔ ان کی بے چینی ان کے لہجے سے عیاں ہوتی، لیکن وہ سسرال کے لحاظ میں چپ تھیں، اور وسیلہ کا دل چاہتا کسی دن بنا کسی مصلحت کی پرواہ کیے چیخ چیخ کر امی سے کہے کہ یہاں کسی کا لحاظ مت کریں۔ جو ڈر ان کے اندر پل رہے ہیں وہ سچے ہیں، انہیں باہر نکالیں۔ یہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی یہ ایسی سسرال ہے کہ جس کا لحاظ روا رکھا جائے۔ لیکن پھر وہ تائی کی دھمکی، وہ اس کی ماں کو تکلیف پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھیں۔ وسیلہ ان کے سمجھائے جملے منو ان کسی رپورٹ کی طرح دوہرا دیتی۔ تائی کے بازو مروڑنے پر سمجھ جاتی کہ اب اس نے ہنسنا ہے اور خود کو خوش ظاہر کرنا ہے۔ امی جواباً شکر ادا کرنے اور دعائیں دینے لگتیں، اور وہ روتی آنکھوں سے سوچنے پڑ جاتی کہ نہ جانے امی کی اس کے حق میں مانگی خوشیوں کی یہ دعائیں کب پوری ہوں گی۔ سنا تھا اولاد کے لیے مانگی گئی والدین کی دعا میں بڑا زور ہوتا ہے، پھر نہ جانے کب۔ اس نے سر جھٹک کر اپنے تہہ خانے کو دیکھا۔ پگلی اس کے پلنگ پر پھیل کر سوئی تھی۔ چھت پر 2 پنکھے چل رہے تھے، روشن دانوں کو ہوا کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اگرچہ گھٹن اور حبس اب بھی بہت تھا، لیکن وہ تو اب اسی ہوا کی عادی ہو چکی تھی۔ وسیلہ دیوار سے ٹیک لگائے نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ پگلی کے پلنگ پر بیٹھنے کی غلطی وہ اب نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ایک بار ایسا کیا تو پگلی نے اسے بہت مارا تھا، اور اسے تو مارنے کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ غصہ آنے پر اپنی پوری طاقت لگاتے وہ اسے دیوار میں دھکیلنے لگتی، کبھی زور سے دیوار کی طرف دھکا دیتی، اور اس کا زور کسی پہلوان کی طاقت سے کم نہ تھا۔ وسیلہ اپنا سارا وقت اسے محتاط نظروں سے دیکھتے اور اپنی طرف سے کچھ غلط نہ ہونے دینے میں صرف کر دیتی، اور بس یہی تھا اس 4 دیواری کے اندر کا احوال، جس میں زندگی سمٹ کر رہ گئی تھی، نہ جانے کب تک۔ اور کبھی تو یہ سوچ کر دل لرز سا جاتا کہ اگر جو یہی تہہ خانہ ہی ایک دن اس کی قبر، اور بس اس سے زیادہ سوچنے کی ہمت وہ اپنے آپ میں کبھی نہ پاتی۔ ایلیا بڑی دیر سے دونوں بچوں کے ساتھ الجھ رہی تھی۔ جب تک چھوٹے تھے، باری باری دونوں کو سلانا آسان رہتا تھا۔ وہ ایک کے منہ میں فیڈر دے کر لائٹ آف کر کے دوسرے کو تھپکنے لگتی، لیکن اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہوتے تھے۔ وہ اگر ایک کو سلانے کی کوشش کرتی تو دوسرا کرالنگ کرتے ہوئے کھیلنے آ جاتا۔ آج چونکہ ویکنڈ تھا تو مومن کے کمرے کی لائٹ بھی آن تھی، شاید لیپ ٹاپ کھولے بیٹھے تھے۔ ایلیا نے دروازہ بند کر کے روشنی کا راستہ بند کیا، لیکن عابس اور ریبا کی کھلکھلاہٹیں ہی کم نہ ہو رہی تھیں۔ دونوں اچھے موڈ میں تھے اور خوب شور کر رہے تھے۔ مومن نے بھی بڑی دیر کے بعد نوٹس کیا کہ بچوں کے کمرے میں باوجود اندھیرے کی خاموشی نہیں تھی۔ وہ کام چھوڑ کر ان کے کمرے میں آیا۔ سب سے پہلے اسے گھٹن کا احساس ہوا۔ وہ اپنے بڑے کمرے میں بیٹھا تھا جہاں کشادگی اور کھلے پن کا احساس تھا، لیکن اس چھوٹے کمرے میں ہوا کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس حساب سے یہ کمرہ سردیوں کے لیے تو یقیناً آئیڈیل تھا، لیکن اب گرما چل رہا تھا۔ میادم میں اگرچہ گرما میں بھی موسم اتنا خوشگوار رہتا کہ پنکھے تک چلانے کی ضرورت نہ پڑتی، تیسرے چوتھے دن ہی بارش ہو جاتی اور موسم پھر سے ٹھنڈا ہو جاتا۔ لیکن ابھی جب سے جولائی شروع ہوا تھا، 1 ہفتہ گزر جانے پر بھی موسم خوش تھا اور دن کو دھوپ بھی تیز نکل رہی تھی۔ یہاں تو حبسہ ہے، شاید بچے اس لیے نہیں سو رہے۔ وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے کھیلنے کے موڈ میں ہیں، رو تو نہیں رہے۔ ایلیا انہیں نیچے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم ذرا باہر نکل کے موازنہ کرو، تب سمجھ میں آئے گی۔ میرا خیال ہے بچوں کو یہاں کھلے کمرے میں لے آتے ہیں۔ ویسے بھی تم بتا رہی تھیں کہ کورٹ سے نیچے گر جاتے ہیں، یہ یہاں سے ہٹانے پڑیں گے۔ بڑے کمرے میں کہاں؟ وہ بوکھلاسی کہی۔ بات کے لیے کچھ اور سوچیں گے، فی الحال یہ سنگل بیڈ کا میٹرس وہاں میرے کمرے میں نیچے ڈال دو۔ اچھا؟ وہ عجیب مخمسے میں تھی۔ مامی سے پوچھ لیں، وہ تو بہت پہلے ہی ہم پر ڈال گئی تھیں۔ اب تو جو کرنا ہے ہم دونوں نے مل کر کرنا ہے۔ اس کا لہجہ اب سے پہلے ایک دم سپاٹ تھا، لیکن اس جملے میں قدرے تنزیہ سا ہو گیا۔ تو بس میٹرس؟
اس کے دل میں سوال اٹھا کہ سنگل میٹرس پر وہ تینوں کیسے سوئیں گے۔ آبی کو میرے ساتھ بیڈ پر سلا دو، تم ریبا کے ساتھ سو جاؤ، آپ کیسے سنبھالیں گے؟ وہ اس نئی صورتحال کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے سوال پہ سوال کیے جا رہی تھی۔ کیوں؟ یہ سوتا نہیں ہے کیا؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے جاتے جاتے رکا۔ جی سوتا تو ہے، لیکن رات میں جاگ بھی جاتا ہے۔ تو تم ہو نا، یا پھر اونچا سنتی ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا، اور وہ منہ ہی منہ میں پھر بڑبڑانے لگی۔ کھنچائی کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ وہ اسی وقت اٹھی اور میٹرس نکال کر بڑے کمرے میں لے آئی۔ مومن نے دیوار سے لگی میز اٹھا کر جگہ بنا دی تھی۔ اس نے میٹرس ڈال کر چادر بچھائی اور ایک ایک کر کے بچوں کا ضروری سامان میز پر سیٹ کرنے لگی۔ ریبا کرالنگ سے خوش ہوتی تھی اور آبی اب چیزوں کا سہارا لے کر قدم قدم چلنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ بڑے کمرے میں دونوں خوشی خوشی بھاگنے لگے۔ مومن نے دوڑتے آبس کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا۔ بس بدماش، بہت کھیل لیا۔ وہ اسے اٹھائے بیڈ پر جا لیٹا۔ ایلیا نے ریبا کو اٹھا کر گود میں لیا۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا۔ مومن نے تھپک کر آبی کو سلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بار بار اٹھ کر بیٹھ جاتا اور اوں اوں کرتے ایلیا کو دیکھنے لگتا۔ کمال ہے، باپ کو تو پہچانتے ہی نہیں۔ مومن بڑبڑایا، ارے یار اب تم میرے ساتھ سونے کی عادت ڈالو، یہ دیکھو کتنا بڑا بیڈ ہے۔ اس نے آبی کو کھینچا۔ وہ بیڈ سے اتر کر ایلیا کی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو اب میں جیلس ہو رہا ہوں۔ مومن نے اسے کھینچا اور ایلیا کو ہنسی آ گئی۔ اس نے ریبا کو لیے منہ پھیر لیا۔ باپ کو کچھ اچانک ہی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ریبا کو سلانے میں کامیاب ہو گئی۔ اسے لٹا کر چادر ڈالی اور اٹھ کر آبی کے قریب آئی۔ میں سلا دیتی ہوں۔ اس نے آبی کو بیڈ سے اٹھا لیا۔ یہیں بیٹھ جاؤ تاکہ اسے عادت ہو جائے یہاں سونے کی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اشارہ کیا، لیکن وہ جھجک کر کھڑی ہی رہی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنا ہے۔ وہ فوراً ہی وہاں سے اٹھ گیا اور لیپ ٹاپ اپنی کمپیوٹر ٹیبل پر کھول لیا۔ اب اس کی ایلیا کی جانب پشت ہو گئی تھی۔ ایلیا بیڈ پر بیٹھ گئی، آبی کو گود میں لیا اور ہلکا ہلکا جھلانے لگی۔ کبھی کبھار کام کرتے مومن پر بھی نظر پڑ جاتی۔ سو جاؤ شونا، ورنہ پاپا غصہ کریں گے۔ ایلیا نے آبی کے کان میں سرگوشی کی، لیکن وہ اس کے جالی والے دوپٹے سے کھیلنے لگا۔ ہلاکو نے آج میرا فیوریٹ بلو شلوار قمیص پہنا ہے اور موڈ بھی اچھا لگ رہا ہے، اسے غصہ نہیں دلاؤ، اوکے؟ اس نے آبی کے کان میں پھر دھیرے سے دہرایا۔ مینگورا سے ڈارک بلو شلوار قمیص اس نے بہت ڈرتے ڈرتے لیا تھا کہ شاید مومن کو پسند نہ آئے، لیکن مومن نے نہ صرف سلوا لیا بلکہ سب سے پہلے پہنا بھی وہی، اور اب وہ ان کپڑوں میں اس کا غصے بھرا روپ ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آبی کو تھپک تھپک کر ہلاتے بالآخر سلا ہی دیا۔ مومن نے گردن پھیری اور آبی کو سوتے دیکھا تو مسکرا دیا۔ گڈ، میں بھی جلد ہی سیکھ جاؤں گا۔ کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ ماحول کے زیر اثر وہ بھی سہولت سے جواب دے جاتی تھی۔ آبی کو وہیں بیڈ پہ سلا کر اس پہ ہلکا کپڑا ڈالا اور بیڈ سے اتر کر میٹرس کے قریب آئی تو الگ ہی الجھن میں پڑ گئی۔ مومن کے مطابق تو اسے ریبا کے ساتھ نیچے اسی میٹرس پہ سونا تھا، لیکن ایلیا کی مشکل یہ تھی کہ اسے مومن کے سامنے سونے وونے کی عادت نہ تھی۔ نائٹ بلب کی وجہ سے کمرے میں سب واضح دکھائی بھی دے رہا تھا۔ مومن نے اسے عجیب مشکل میں ڈال دیا تھا۔ خود تو صاحب باریکی میں جا کر کچھ سوچتے نہ تھے، ایک عورت بیچاری کیسی مشکل محسوس کرتی ہے وہ کیا جانے۔ مومن نے یوں ہی گردن پھیر کر دیکھا، وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ جی وہ ایلیا بوکھلا گئی۔ میں ابھی کچھ دیر اس چھوٹے کمرے میں ہوں، میں نے کچھ لکھنا ہے، پھر سونے آ جاؤں گی۔ وہ بنا جواب کا انتظار کیے چھوٹے کمرے میں آ گئی، اور مومن بھی اپنے کام میں مگن ہو گیا کہ ہوگا کوئی کام، جبکہ ایلیا کا ارادہ یہ تھا کہ جب تک مومن سو نہیں جاتے وہ بڑے کمرے میں آ کر سوئے گی نہیں۔